اللہ تعالیٰ نے سکون تین چیزوں میں رکھا ہے. اگر یہ تین چیزیں آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے. قرآن مجید پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تین چیزیں باعث سکون ہیں. ایک بیوی اپنے خاوند کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تم میں سے تمہارے لیے جوڑا اس لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. پھر جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گھر انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اس کو مسکن کہتے ہیں، جہاں انسان ٹھہرتا ہے، اور ٹھہراؤ کو سکون کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون رکھا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو گھر میں بھی سکون ملتا ہے. اور تیسرا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، وہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو معلوم ہوا کہ تین چیزیں سکون کا باعث ہوتی ہیں، ایک گھر، ایک بیوی اور ایک رات. تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو نوجوان اپنے گھروں میں راتوں کے اوقات اپنی بیویوں کے ساتھ گزارتے ہیں ان کی زندگی کے اندر 100% سکون ہوتا ہے. جو بیوی سے دور رہیں گے یوں سمجھیں کہ وہ 33% سکون سے دور ہو گئے. جو رات گھر سے دور گزاریں گے وہ مزید 33% دور ہو گئے. اور اگر گھر ہی نہیں ہوگا تو اگلا 33% بھی چلا جائے گا. کامل سکون انسان کو رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے سے نصیب ہوتا ہے. لہٰذا جو نوجوان رات دیر تک اپنے دوستوں کی محفلوں میں گپے ہانکتے رہتے ہیں اور رات کا زیادہ حصہ باہر گزارنے کے بعد گھر میں صرف سونے کے لیے آتے ہیں تو ان کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا. نہ گھر والوں کو سکون ہوگا اور نہ ہی خامد کو سکون ہوگا. لہٰذا یہی کہوں گا میں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو کوشش کیجئے کہ رات کا وقت اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ گزاریں تاکہ آپ کی زندگی میں سکون بھر جائے.